ایک باپ کو حکم ملتا ہے کہ اپنی بیوی اور اپنے دودھ پیتے بچے کو ایک ایسے صحرا میں چھوڑ آؤ جہاں دور دور تک نہ پانی کا ایک قطرہ ہے، نہ کوئی سایہ اور نہ ہی کوئی انسان۔ کیا کوئی عام انسان ایسا کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مکہ آج جیسا نہیں تھا۔ یہ ایک ویران، خاموش اور تپتی ہوئی وادی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے سچے نبی تھے، انہیں اللہ کی طرف سے ایک ایسا حکم ملا جس نے ان کے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ انہیں حکم دیا گیا کہ اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے ننھے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اس بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ کر چلے جائیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا دل اللہ کی محبت اور یقین سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے ہاجرہ علیہ السلام اور ننھے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی اس ویران زمین پر اتارا۔ ان کے پاس صرف ایک مشکیزہ پانی اور تھوڑی سی کھجوریں تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں وہاں بٹھایا اور خاموشی سے واپس مڑنے لگے۔ ہاجرہ علیہ السلام حیران رہ گئے۔ وہ پیچھے پیچھے بھاگے۔ اے ابراہیم، آپ ہمیں اس ویران وادی میں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں، جہاں نہ کوئی انسان ہے، نہ کھانے پینے کا کوئی سامان؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ ان کے دل میں ایک باپ کا درد تھا، لیکن وہ اللہ کے حکم کے سامنے مجبور تھے۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہاجرہ علیہ السلام نے پھر پوچھا، لیکن جب کوئی جواب نہ ملا تو ان کے دل میں ایک خیال آیا۔ انہوں نے وہ سوال پوچھا جس نے آج تک تاریخ کو حیران کر رکھا ہے۔ انہوں نے پوچھا، کیا آپ کو اللہ نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کر نہیں دیکھا، بس اتنا فرمایا، ہاں۔ یہ سننا تھا کہ ہاجرہ علیہ السلام کے دل کا سارا خوف اور ساری گھبراہٹ ختم ہو گئی۔ یہ ایک عورت کا، ایک ماں کا اپنے رب پر ایسا یقین تھا جو آج بھی دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر وہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے ایک پہاڑی کے پاس پہنچے جہاں سے وہ ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہاں کھڑے ہو کر اس عظیم باپ نے کعبہ کی طرف منہ کیا، ہاتھ اٹھائے اور اپنے رب کے سامنے اپنے دل کا درد بیان کیا۔ اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو ایک بے آب و گیاہ وادی میں تیرے محترم گھر کے پاس بسا دیا ہے۔ اے رب، تاکہ یہ نماز قائم کریں، تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ باپ تو دعا کر کے چلا گیا، لیکن اس ویران صحرا میں اب ہاجرہ علیہ السلام اور ننھے اسماعیل علیہ السلام اکیلے تھے۔ سورج کی گرمی بڑھ رہی تھی، پانی کا وہ چھوٹا سا مشکیزہ ختم ہونے والا تھا، اور پھر وہ وقت آ گیا جس کا ڈر تھا۔ پانی ختم ہو گیا۔ پیاس کی شدت سے اسماعیل علیہ السلام رونے اور تڑپنے لگے۔ اب ایک اکیلی ماں اس تپتے ہوئے صحرا میں اپنے تڑپنے ہوئے بچے کے لیے کیا کرتی؟ پانی کا آخری قطرہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ دھوپ کی تپش سے ریت آگ کی طرح جل رہی تھی۔ ننھے اسماعیل علیہ السلام کی پیاس شدت اختیار کر گئی تھی۔ ان کے خشک ہونٹ اور پیاس سے تڑپتا ہوا جسم دیکھ کر ہاجرہ علیہ السلام کا دل کٹنے لگا۔ ایک ماں اپنے بچے کو اس حالت میں کیسے دیکھ سکتی تھی؟ وہ بے قراری کے عالم میں اٹھیں اور پانی کی تلاش میں دوڑ پڑے۔ وہ دوڑتے ہوئے صفا پہاڑی پر چڑھ گئی۔ چاروں طرف نظر دوڑائی کہ شاید کوئی قافلہ، کوئی انسان یا کہیں پانی کی کوئی جھلک نظر آ جائے، لیکن دور دور تک ریت اور گرم ہوا کے سوا کچھ نہ تھا۔ پھر وہ وہاں سے اترے اور وادی میں بھاگتے ہوئے مروہ پہاڑی کی طرف گئی۔ راستے میں ایک نشیب تھا جہاں سے بچہ نظر نہیں آتا تھا۔ جب ہاجرہ علیہ السلام اس جگہ پہنچتے تو ان کے قدم اور تیز ہو جاتے۔ ایک ماں کی ممتا، ایک عورت کی بے بسی اور دل میں اپنے رب پر یقین۔ وہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کے درمیان دوڑتی رہیں۔ 1 2 3 پورے 7 چکر۔ ذرا تصور کریں، ایک اکیلی ماں چلچلاتی دھوپ میں پیاس سے ڈھال اپنے تڑپتے ہوئے بچے کے لیے پہاڑیوں کے درمیان بھاگ رہی ہے۔ ان کی اس دوڑ، ان کی اس تڑپ میں اتنی سچائی اور اتنا درد تھا کہ اللہ کو اپنی اس بندی کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اسے قیامت تک کے لیے ہر حاجی اور عمرہ کرنے والے پر فرض کر دیا۔ آج بھی جب تک ہم صفا اور مروہ کے درمیان ہاجرہ علیہ السلام کی طرح سعی نہیں کرتے، ہمارا حج یا عمرہ مکمل نہیں ہوتا۔
सातवें चक्कर पर जब वो मरवा पहाड़ी पर पहुंचे तो उन्हें एक आवाज सुनाई दी। वो चौंक गई। उन्होंने खुद से कहा, खामोश हो जाओ। आवाज दोबारा आई। वो फौरन इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरफ दौड़े।